جاتے ہیں اور اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جاتے ہیں کہ سارے تاجروں کے مال کو لوٹ لیے ہیں، سارے کاروبار والے بزنس مین کے مالوں کو لوٹ لیے ہیں، لیکن اسی میں ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس بھی مال ہے، میرے پاس بھی اسباب ہے۔ واقعی میں دیکھا گیا 1000 کی دینار اس کی صدری میں ہے۔ وہ ہم لوگ پریشان ہیں، آپ چلیں اور ان کی خبر لیں۔ آنے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار کو لے کر آئے، آنے کے بعد کہا کہ بچہ تم نے سچ بولنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا راستے میں کتنی بھی پریشانی ہو، کتنے بھی دکھ ہو، مصیبت ہو، سچ کا سہارا لینا، سچائی میں عافیت ہے، سچائی میں زندگی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب ڈاکو کے سردار نے یہ سنا کہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کی فرمان پر اتنا گامزن ہے، اتنا عمل کیا ہے کہ اپنی اتنے بھیڑ بھاڑ میں، اتنے چوری چماری کے ماحول میں بھی انہوں نے اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹالا، لیکن ہم ایک انسان ہے جو رب تبارک و تعالی ہم سے کہتا ہے یہ بھائی بندو جھوٹ مت بولنا، نماز کی پابند ہو جاؤ، قرآن کے پابند ہو جاؤ، اچھے اعمال کے پابند ہو جاؤ، لیکن ہم رب کی بات کو بھول رہے ہیں، رب کی فرمان پر نہیں چلتے ہیں۔ سب سوچ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں، اور شرمندہ محسوس کرنے کے بعد فوراً غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ دلہ پڑھ کر اور مشرف اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے غوث اعظم کی بچپنوں کی کرامت۔ لیکن آؤ، یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن آؤ غوث اعظم کے والد کے بارگاہ میں جب باپ کا یہ عالم، بیٹے کا یہ عالم ہوگا تو باپ کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ یہی غوث اعظم کے والد محترم، یہی غوث اعظم کے والد محترم جب ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے جا رہے تھے، راستہ طے کر رہے تھے، بھوک کی شدت لگی ہوئی تھی، بھوک میں بے چین تھے، بھوک سے پریشان تھے۔ دیکھا کیا ہے کہ ایک سیب جو ہے بہہ کر چلے آ رہا ہے، دل مچلا، اس سیب کی طرف آگے ہاتھ لائے اور سیب کو نہر سے اٹھایا اور کھا لیے۔ کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ نہ جانے کس کا سیب بہتا ہوا اس کے پیڑ سے بہتا ہوا آیا اور بغیر اجازت سے میں کھا لیا۔ دل میں قدرت کا خیال پیدا ہوا، دل میں ملال آیا کہ اس کے سیب تو میں کھا لیا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر وقت کیا ہوتا ہے، پھر ماحول کیا ہوتا ہے کہ غوث پاک کے والد حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ندی کے کنارے مڑتے ہیں، ادھر گھاٹ رہتا ہے، گھر کا راستہ چھوڑ کر الٹے موڑتے ہیں، دیکھتے چلتے ہیں، دیکھتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک سیب کا پیڑ ہے اور وہ ندی کے ٹہنی سے، وہ ٹہنی جو ہے ندی سے جڑی ہوئی ہے۔ دل میں خیال آیا یہی باپ کا پیڑ جو ہے اسی ٹہنی سے گرا ہے اور بہتے ہوئے گئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پیڑ کے باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک پیڑ سے بہتا ہوا سیب جو ندی میں بہہ رہا تھا اس کو میں کھا لیا ہوں، اگر آپ ہم سے چاہیں تو اس کا معاوضہ لے لے، چاہے مجھ سے آپ جو بھی خدمت کرا سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، باغ کے مالک بھی بہت بڑے اچھے اور ہوشیار انسان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایسی ویسی معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ معافی اس لیے ایسے حالت میں دی جائے گی کہ تم مسلسل میرے باغ کی آپ پاشی کرنی ہوگی، باغ کا دیکھ بھال کرنا ہوگا، باغ میں پانی ڈالنی ہوگی، اس باغ کی نگرانی کرنی ہوگی، 2 سال تمہیں کرنا ہوگا، تب تمہیں معافی دی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر غوث پاک کے والد حضرت عبداللہ سومی وہ باغ کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، باغ کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، باغ کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں۔ جب مکمل 2 سال ہو جاتے ہیں پھر موت ہے اب تو جدائی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ
آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا محمد